نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اس تسبیح کے ذریعے اللہ کو پکارتا ہے اس وقت عرش الہی ہلنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ تسبیح گناہوں کو معاف کراتی ہے، رزق میں فراوانی لاتی ہے، دل کو نور عطا کرتی ہے، قبر کو روشنی عطا کرتی ہے، موت کے وقت کلمہ نصیب کرتی ہے، موت آسان اور بے تکلیف ہو جاتی ہے، قبر کے عذاب کے آگے ڈھال بن جاتی ہے، پل صراط پر ثابت قدم رہتا ہے، جنت اس کے قریب ہو جاتی ہے اور جہنم اس سے دور کر دی جاتی ہے۔ یہ تسبیح اللہ سے خالص تعلق کا ذریعہ بن جاتی ہے، اس کے ذریعے مانگی گئی دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ وہ تسبیح یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رحمت دو عالم، فخر موجودات، نور مجسم، ہادی کامل، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب جو عرش عظیم کا مالک ہے، جو ہر عیب سے پاک اور تمام کائنات کا خالق ہے، وہ ارشاد فرماتا ہے: اے میرے بندو، سن لو کہ میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر دیا ہے۔ میں ظلم سے پاک ہوں، نہ میں کسی پر زیادتی کرتا ہوں، نہ کسی کی حق تلفی کرتا ہوں، اور تمہارے درمیان بھی میں نے ظلم کو حرام کر دیا ہے، لہذا تم میں سے کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے، کسی کا حق نہ چھینے، کسی کا دل نہ دکھائے، کسی پر اپنی طاقت یا زبان کا ناجائز استعمال نہ کرے، کیونکہ میں ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ اے میرے بندو، تم سب اپنی فطرت کے اعتبار سے راہ حق سے غافل ہو، اندھیرے میں ہو، تم میں سے کوئی بھی از خود راہ ہدایت کو نہیں پا سکتا جب تک کہ میں نہ چاہوں۔ تو تم مجھ سے ہدایت مانگو، میری بارگاہ میں جھک جاؤ، میں تمہیں وہ سیدھی راہ عطا کروں گا جو نجات کی طرف لے جاتی ہے۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو، محتاج ہو، کمزور ہو، تمہارے جسم کو طاقت اور روح کو سکون تبھی ملتا ہے جب میں عطا کروں، پس تم مجھ سے رزق طلب کرو، میں تمہیں رزق عطا کروں گا۔ میں وہ رب ہوں جو فقیروں کو بادشاہ بناتا ہوں، جو بے سہاروں کو سہارا دیتا ہوں، جو محتاجوں کو غنی کر دیتا ہوں۔ اے میرے بندو، تم سب ننگے ہو، بے لباس ہو، تمہارے جسموں کو ستر عطا کرنے والا میں ہی ہوں، تو تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس بھی دوں گا اور عزت بھی عطا کروں گا۔ اے میرے بندو، تم دن ہو یا رات گناہوں میں لت پت ہو، تمہاری زبان، تمہاری آنکھیں، تمہارے دل اور تمہارے اعمال خطاؤں سے خالی نہیں، میں ہی وہ رب ہوں جو بغیر تھکے، بغیر حساب کے معاف کر دیتا ہوں، پس تم مجھ سے مغفرت مانگو، توبہ کرو، میں تمہیں ضرور بخش دوں گا۔ میں وہ رب ہوں جو بار بار گناہ کرنے والوں کو بھی بار بار معاف کرتا ہوں۔ اے میرے بندو، یاد رکھو، تمہاری کوئی طاقت، تمہارا کوئی عمل، کوئی کوشش مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہ ہی تم میں سے کوئی مجھے نفع دے سکتا ہے۔ تم سب محتاج ہو اور میں بے نیاز ہوں، تم سب طالب ہو اور میں مطلوب ہوں، تم سب سائل ہو اور میں ہی عطا کرنے والا ہوں۔ اے میرے بندو، اگر تم سب، چاہے انسان ہو یا جنات، اولین سے لے کر آخرین تک، سب کے سب ایک ایسے پاکیزہ، متقی، پرہیزگار دل والے بندے کی طرح ہو جاؤ جو میری سب سے زیادہ اطاعت کرنے والا ہو، تب بھی میری بادشاہی میں ذرا برابر بھی اضافہ نہ ہوگا۔ اور اگر تم سب کے سب دنیا کے بڑے فاجر، سرکش، نافرمان اور گنہگار کی مانند ہو جاؤ، تب بھی میری سلطنت میں رتی برابر بھی کمی نہ ہوگی، کیونکہ میں وہ رب ہوں جس کی بادشاہی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی رہے گی، جو کسی کی اطاعت سے بڑھتی نہیں اور کسی کی نافرمانی سے گھٹتی نہیں۔ اے میرے بندو، اگر تم سب ایک ہی میدان میں اکٹھے ہو کر اپنی اپنی حاجتیں، دعائیں اور تمنائیں لے کر میرے سامنے پیش کرو اور میں تم سب کو عطا کر دوں، ہر ایک کی خواہش کو پورا کر دوں، تب بھی میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی ایک سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے پانی میں کمی آتی ہے، کیونکہ میرے خزانوں کی کوئی انتہا نہیں۔ میں وہ ہوں جو دن رات دیتا ہوں، عطا کرتا ہوں، اور میرے خزانوں میں پھر بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اے میرے بندو، تمہارے اعمال تمہارے اپنے لیے ہیں، میں ان سب کو محفوظ رکھتا ہوں، میرے فرشتے ہر لفظ، ہر نگاہ، ہر عمل کو لکھ رہے ہیں، اور میں قیامت کے دن تمہیں تمہارے ہی اعمال کا بدلہ دوں گا۔ پس جو خیر پائے، جو نیکی دیکھے، وہ میرا شکر ادا کرے، اور جو برائی پائے، سزا پائے، عذاب دیکھے، تو وہ خود اپنے نفس کو ملامت کرے کہ اس نے اپنے لیے خود برا کمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے اپنے
اپنے وقت پر نماز پڑھی اور اس کے لیے مکمل وضو کیا اور نماز کے قیام، خشوع، رکوع اور سجود کو مکمل طریقے سے ادا کیا تو وہ یہ سمجھے کہ اس کے گناہ معاف کر دیے گئے، اور جس نے نمازوں میں سستی کی اللہ تعالیٰ اس کی 15 مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے، ان میں سے 5 دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں اور 3 حشر کے دن ہوں گی۔ فرمایا اے میری امت کے لوگوں، اگر تم ان مصیبتوں اور عذابوں کو جان لو تو تم کبھی سجدے سے سر نہ اٹھاؤ۔ دنیاوی مصیبتیں یہ ہیں کہ اس کی عمر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اس کے چہرے سے صالحین کی نشانی مٹا دی جاتی ہے، اس کے اعمال کا کوئی اجر نہیں ملتا، اس کی دعائیں آسمان تک نہیں پہنچتی اور نیکوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ موت کے وقت کی مصیبتیں یہ ہوں گی کہ وہ ذلت کے ساتھ مرے گا، بھوکا اور پیاسا مرے گا، اگر اسے دنیا کے تمام سمندر بھی پلا دیے جائیں تو اس کی پیاس نہ بجھے گی۔ قبر کی مصیبتیں یہ ہیں کہ قبر اس پر اتنی تنگ ہو جائے گی کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، اس کی قبر میں آگ بھڑکائی جائے گی جس کے انگاروں پر وہ دن رات لوٹتا رہے گا، اس کی قبر میں ایک اژدہا مقرر کر دیا جائے گا جس کا نام شجاع یعنی گنجا ہوگا، اس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی، اس کے ناخن لوہے کے ہوں گے جو ایک دن کے سفر کے برابر ہوں گے، وہ کڑک دار آواز میں کہے گا میں گنجا اژدہا ہوں، مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ نمازیں ضائع کرنے کے بدلے تجھے صبح سے شام تک ڈستا رہوں، صبح کی نماز چھوڑنے پر سورج نکلنے تک، ظہر کی نماز چھوڑنے پر ظہر سے عصر تک، عصر کی نماز چھوڑنے پر عصر سے مغرب تک، مغرب کی نماز چھوڑنے پر مغرب سے عشاء تک، اور عشاء کی نماز چھوڑنے پر صبح تک ڈستا رہوں، اور جب وہ اسے ڈسے گا تو وہ 70 ہاتھ زمین میں دھنس جائے گا اور قیامت تک اسے یہی عذاب دیا جائے گا، اور جو مصیبتیں قیامت کے دن ہوں گی وہ یہ ہیں کہ اس کا سخت حساب ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سامنا ہوگا اور آخر کار جہنم میں داخلہ ہوگا۔ امام بخاری، امام مسلم اور امام نسائی نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو۔ جب وہ شخص چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے ان باتوں پر عمل کیا تو جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دین کی جس چیز کو سب سے پہلے فرض کیا وہ نماز ہے، اور جو سب سے آخر میں باقی رہے گی وہ بھی نماز ہوگی، اور قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ بھی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے کی نمازیں دیکھو، اگر مکمل ہوں تو مکمل لکھ دو، اگر ان میں کمی ہو تو دیکھو اس کے نفل ہیں، اگر ہوں گے تو ان نفلوں سے فرض کی کمی کو پورا کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا زکوٰۃ کا حساب کرو، اگر پوری ہے تو مکمل لکھ دو، اگر ناقص ہے تو دیکھو اس نے صدقہ کیا ہے یا نہیں، اگر صدقہ کیا ہوگا تو اس سے زکوٰۃ کی کمی پوری کر دی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تہجد کی نماز گناہوں کو معاف کراتی ہے، رزق میں فراوانی لاتی ہے، دل کو نور عطا کرتی ہے، قبر کو روشنی عطا کرتی ہے، موت کے وقت کلمہ نصیب کرتی ہے، موت آسان اور بے تکلیف ہو جاتی ہے، تہجد گزار بھی قبر میں عذاب سے محفوظ رہتا ہے، پل صراط پر اس کے قدموں تلے نور ہوتا ہے، اس کا وزن ہلکا ہو جاتا ہے، جنت اس کے قریب ہو جاتی ہے اور جہنم اس سے دور کر دی جاتی ہے۔ تہجد ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ سے خالص تعلق کا ذریعہ بن جاتی ہے، اس نماز میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں کی جاتی بلکہ عرش الہی ہلنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔